والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ جنتی ہے جس کی جنت کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میں نے عرض کیا ضرور دکھائیں۔ اس وقت اس دور میں تمام پیغمبر کے شاگرد حیا والے اور تمام صحابیات باپردہ انہوں نے کہا ایک سیاہ فام عورت، کالی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ، اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ اللہ تعالی سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ صحت دے دے۔ مرگی کا دورہ، اللہ تعالی صحت عطا فرمائے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ پیغمبر کے شاگرد پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی تکلیف کا تذکرہ کرتے اور دعا کی درخواست کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے صبر کرے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ بڑا تکلیف دے یہ دورہ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ ان شئتی، اگر تم چاہو صبرتی تو صبر کر لو، اس بیماری میں صبر کر لو، وَلَكِ الْجَنَّةِ، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر تم چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے گا۔ دیکھو ایک طرف صحت بھی مل رہی، میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے تندرستی دے، اب ایک طرف صحت ہے اور دوسری طرف جنت ہے۔ صبر، حوصلہ۔ اس عورت نے کہا میں صبر کروں گی۔ یہ ہے ابن عباس نے فرمایا وہ جنتی عورت جو جا رہی ہے، اور میں صبر کروں گی۔ بڑا مشکل کام ہے، درد ہو جائے نہ کڈنی پین ہی ہو جائے نہیں صبر ہوتا۔ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یا اللہ اذانیں دیتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، حافظ قرآن ہوں، اور میں ہی بیمار ہونے کو نظر آیا ہوں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، آ کر مجھے کہیں گے شاہ صاحب صدقہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں بیماری ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر کا معنی یہ کہ پھر شکایت نہیں کسی سے، پھر شکایت صرف اللہ سے ہی، یا اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے صبر دے دے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گا۔ جنت سامنے نظر آ رہی تھی، نہیں یقین تھا، ہمیں تو یقین نہیں ہے نا، یقین ہونا کہ جنت ملے گی اس کے بدلے میں، پھر ہم وہ کام نہیں چھوڑیں گے۔
کام نہیں چھوڑیں گے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، یقین ہو جائے نا امریکہ کا گرین کارڈ ملے گا، 24 گھنٹے لائن میں لگا رہے گا، بھوکا پیاسا کھڑا رہے گا کہ دنیا ملنی۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی۔ اس نے پھر ایک اور درخواست کر دی، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ دعا تو کر دینا کہ دورے کے دوران میرا کپڑا نہ ہٹے، ستر چھپا رہے۔ آپ تو عورتیں ویسے ہی ستر، عورت کا مطلب عورہ ستر، آدھی پنڈلیوں پر تو ان کی ٹراؤزر ہیں، پجامے ہیں، ٹائٹیاں ہیں اور شلواریں ہیں۔ کمال نہیں ہے، پہلے صحابہ کے شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھیں اور عورتوں کی چھپی ہوتی تھیں ساری نیچے تک۔ اب بھی اگر آپ جائیں نا حج عمرے پر، وہاں عرب کی جو عورتیں دیکھیں، ان کا جو برقع ہوتا ہے نا وہ سڑک کے ساتھ گھسٹ رہا ہوتا ہے، لمبا، پاؤں بھی نظر نہ آئے۔ اور عرب علماء کا تو یہ فتویٰ ہے کہ ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں جرابیں پہن کر نماز پڑھی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عربی خواتین جو ہیں مسلمان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ اس کا اہتمام کرتی ہیں باقاعدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی، میرا ستر کھل جاتا ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیں ستر نہ کھلا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کر دی کہ اللہ اس کا ستر نہ کھلے۔ اب دورہ پڑتا تھا لیکن کپڑا جسم سے نہیں ہٹتا تھا، لیکن اس دورے کی تکلیف، آدمی گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں دورے ہمارے پاس آتے ہیں، اور بہترین میں نے مجرب تجربہ کر کے دیکھا ہے بہت سے مریضوں کو کہ مرگی کا علاج سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات وہ پڑھا کرے اور سورہ فاتحہ پڑھا کرے۔ اللہ نے اس دم سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو شفا دی۔ یہ مرگی کا علاج ہے بڑا خوبصورت، میڈیکل میں بھی علاج ہے، قرآن میں بھی علاج ہے۔ تو اس حدیث یہ صحیح بخاری کی ہے 5652، اس سے ثابت ہوا نیک آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، نیک آدمی کی ذات پیش نہیں کی جا سکتی، اس سے ہاتھ اٹھوائے جا سکتے۔